اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و اصحابہ اجمعین و کل مسلمین۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آج کے دور میں مسلمانوں کے حالات ہے پوری دنیا میں، یہ تو ہمیشہ سے ہے، لیکن آج کے دور میں خاص کر جو ہے نا مسلمانوں کے پاس ایک واحد سولوشن، ایک ہی راستہ جو قرآن اور حدیث دونوں میں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں صاف اس میں 5 سنن ابن ماجہ کی حدیث 4019 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس میں 5 برائیاں بتائی گئی ہے اور اس کا عذاب، اس کا سزا بھی بتایا گیا ہے، اور آخری حصہ میں بتایا گیا ہے مسلمانوں کے معاملے میں کہ جب مسلمان اپنے دین سے ہٹ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان پہ ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جائے گا اور ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچے گا سوائے کہ ان کے امام، ان کے لیڈر یا ان کے خلیفہ جو بھی بول لیجئے، یہ اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ کریں گے، اور پھر حق اور باطل کا ایک جنگ ہوگا جس کے بعد حق غالب ہوگا۔ ایک لمبا چوڑا سلسلہ چلے گا یہ۔ تو اس حدیث سے بھی، پھر قرآن کی بہت ساری آیتوں سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اب جیسے ایک اور حدیث ہے جو ہم لوگ صحیح مسلم کی حدیث دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 49، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ 3 درجے جو ایمان کے، اس میں بتایا گیا کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے تو لسان سے، زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا ہے تو دل میں برا مانے۔ اور یہ ایک حدیث کا دیکھیے، کچھ بھی چیز کو سمجھنے کے لیے نا اور بھی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں دیکھی جاتی ہے۔ تو جب ہم سنن نسائی کی حدیث نمبر 5009 دیکھتے ہیں نا، تو اس میں بتایا گیا، اس کو اور اچھی طرح سے سمجھایا گیا کہ اللہ کے نزدیک بری کون ہے، مطلب کون لوگ بچا لیے جائیں گے۔ وہ ہے جو برائی کو ہاتھ سے روکتے ہیں، روک دیتے ہیں، وہ کام کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بری ہے۔ جو زبان سے روک دیتے ہیں وہ بری ہے، اور جنہوں نے اپنے دل میں برا جانا اور برا جاننے کے بعد اس کو روک دیا، ٹھیک ہے، اس برائی کو روک دیا، تو وہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک بری ہیں۔ تو دیکھیے دونوں حدیث سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت غلط سمجھا جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں کہ ہم صرف برا مانیں گے اور اس سے کنارے ہٹ جائیں گے تو برا ماننا یہ ایمان کا درجہ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سمجھ آپ مثال کے طور پہ سوچئے نا کہ اگر میری بہن ہے، اسے کچھ گنڈے گھیر لیے، تو کیا ہم دل میں برا مان کے اس کو چھوڑ کے چل جائیں گے؟ ایسا کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا کم درجے کا بیکار انسان، ٹھیک ہے، ذلیل انسان ہی ایسا اپنی بہن کے ساتھ کر سکتا ہے کہ اس کو چھوڑ کے چل جائے گا، اس سے وہاں سے کنارے ہٹ جائے گا؟ نہیں، یہ نہیں۔ جو سنن نسائی کی حدیث ہم کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتی ہے 5009، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کو روکنے کا کوشش کرے گا۔ وہ اگر دل میں برا جانتا ہے تو وہ ادھر ادھر جائے گا، لوگوں کی مدد حاصل کرے گا، کیسے بھی کر کے انتظام کر کے اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سمجھ ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے آپ جب سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی بندر کا معاملہ ہے، جو سزا میں بندر بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی بتایا گیا کہ جو لوگ برائی دیکھتے ہیں اور برائی کو روکنے والے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے اور دوسرے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں انسانیت کے لیے واحد سولوشن، جب ظلم بہت ہوتا ہے اور ظلم کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ لیڈر ہونا، ایک لیڈر ہونا۔ جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں تھا کہ ظالم بادشاہ مقرر کر دیا جائے گا اور پھر ایک لیڈر چنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جو خلیفہ ہے، لیڈر، کیسا لیڈر؟ خلیفہ کے معنی صرف بار بار آنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، خلیفہ کے معنی ایسے لوگ ہیں جو بہتری کرے، مطلب ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اچھا نظام قائم کرے۔ تو بار بار آنے والے ایسے لوگ جو اچھا نظام قائم کرے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہم کو معلوم ہے کہ خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی ساری سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1923 تک ترکی میں چلا خلافت، اور خلافت کو کس طرح سے ختم کیا گیا وہ الگ اتہاس ہے، جو آپ چاہیں تو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں میرے بہت سارے الگ الگ پوسٹ میں۔ خلافت کیوں ختم کیا گیا؟ خلافت اسی لیے ختم کیا گیا تاکہ یہ ظالمانہ جو دجالی نظام چل رہا ہے، یہ چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان کبھی بھی آگے کھڑے ہو پائے۔ تو انہوں نے کیا کیا پھر
خلافت وہاں تو ختم کی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک دم پکا یہ کر لیا کہ اس کے بعد کہیں بھی خلافت اگر دنیا میں قائم ہوتی ہے نا تو اس کو ہم ختم کر دیں گے. جیسے آپ دیکھ لیجیے ترکی کے خلافت کے بعد جو کمبوڈیا میں ہوا، ٹھیک ہے، لگ بھگ 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا، 132 سے زیادہ مسجدوں کو توڑا گیا، جو جینوسائیڈ ہوا اس ٹائم پہ، جو نسل کشی ہوئی اس ٹائم پہ. اس کے بعد لیبیا میں جو ہوا، ٹھیک ہے، 1911 اور 1943 کے بیچ میں جو ایٹلینس کے ذریعے جو لگ بھگ 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ لوگوں کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے. پھر جو الجیریا میں ہوا، الجیریا میں 15% سے زیادہ آبادی کو پوری طرح سے ختم کر دیا گیا. جو روہنگیا میں ہوا 1942 میں جاپانیز کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. پھر جو بلگیریا میں ہوا، ٹھیک ہے، 1950 اور 1951 کے بیچ میں. پھر شاٹیلا اور صابرا میں ہوا جو بیروت لبنان میں ہوا 1982 کے آس پاس. پھر ہاما جینوسائیڈ جو سیریا میں ہوا 1982 میں. پھر راکا جو اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا حال ہی کا 2017 کا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے. پھر بوسنیا جو 1995 کا تھا، 33,000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کیا گیا، سربیریا، بوسنیا، یہ سب جگہ میں، ٹھیک ہے. تو یہ خلافت کبھی بھی انہوں نے قائم ہونے ہی نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ خلافت اگر قائم ہو جاتا تو یہ ان کا جو ظالمانہ مقصد کبھی بھی آگے بڑھ ہی نہیں پاتا، کیونکہ خلافت ان کا رکاوٹ ہے. اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک لیڈر ضروری ہے، تو لیڈر کو ختم کر دیا گیا پوری دنیا میں مسلمانوں کو. تو مسلمانوں کا جو آج واحد سولوشن جو ہے نا، ہم ووٹ دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے طے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جب تم کتاب کے حساب سے فیصلہ کرو گے تب ہم حق اور باطل کے بیچ ایک جنگ کرائیں گے، اور اس میں باطل مٹ جائے گا اور حق فتح پائے گا. تو یہ سسٹم چلے گا ہی. اسی لیے جو ظلم ہے، برائی ہے، اس کے خلاف ہم جب تک نہیں اٹھیں گے. مثال کے طور پہ اگر آگ لگا ہے، چاروں طرف پٹرول گرا ہے، اور ہم پٹرول والے ایریا میں کھڑے رہیں گے تو اس آگ کے چپیٹ میں ہم بھی آ جائیں گے. آج جو لوگ جو پوری دنیا میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چاہے فلسطین میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، لبنان میں ہو رہا ہے، اس طرح سے جہاں جہاں ہو رہا ہے، وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں ایک طرح سے. تو ان کی بھی خود فلم بننے والی ہے، چاہے انڈیا والوں کا معاملہ ہو، چاہے دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمانوں کا. کیونکہ ظلم اپنا پورا طاقت پہ غالب ہو رہا ہے. جب ظلم پوری طاقت پہ غالب ہوگا تو اس سے مقابلہ ہی ایک سولوشن ہے، اور وہ قرآن اور حدیث بھی ہم کو بتاتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن مقابلہ کے لیے کہاں سے لوگ کھڑے ہو پائیں گے جب تک ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث کی سمجھ نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ جو ہے نا، بہت سارے عالم خلافت کے خلافت کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اتہاس ہم کو بتا رہا ہے کہ جب تک خلافت تھا تب تک مسلمان بلند تھے. جہاں خلافت ختم کیا اور خلافت کو دوبارہ قائم ہونے نہیں دیا گیا، تو ایسے علماء سے تو بالکل بچ کے رہنا چاہیے. جو مسلمان، کون نہیں چاہتا ہے کہ بنا لیڈر کا کہیں کام ہوتا ہے؟ بنا امام کے مسجد میں کئی نماز تک نہیں ہوتی ہے. بنا لیڈر کے ایک دیش نہیں چل سکتا. تو اتنا بڑا جو اسلام میں اتنے لوگ ہیں، 200 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے مسلمانوں کی، وہ کیسے چل سکتے ہیں بنا لیڈر کے؟ تو اور حدیث میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ لیڈرشپ پھر سے قائم ہوگا امام مہدی کے صورت میں. تو اس کا ایک واحد سولوشن میں بار بار زور دے رہا ہوں، وہ ہے خلافت، وہ ہے امامت، وہ ہے لیڈرشپ، ٹھیک ہے. جب تک مسلمان ایک نہیں ہوں گے، وہ اپنے آپ میں ایک لیڈر نہیں چنیں گے. گلی گلی میں ہونا چاہیے، شہر شہر میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے ڈیفنس میں، اپنے بچاؤ میں وہ کچھ کر سکے، لیڈرشپ میں کر سکے، خلافت میں کر سکے، ٹھیک ہے. بہترین لوگ ہونے چاہیے. تو یہ سب چیز، اور حق کے خلاف آواز اٹھانا، دیکھیے حق اور باطل میں جو ہے نا، باطل کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھانا ہے. جیسے سورہ اعراف میں بتایا گیا کہ جو لوگ باطل کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے وہ لوگ برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. جیسے صحیح مسلم کی حدیث جو ہے، حدیث نمبر 49 میں بتایا گیا. جیسے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 میں بتایا گیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت ساری باتیں، جیسے سنن نسائی میں بتا دیا گیا 5009 میں کہ صرف برا ماننا نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بزدلی ہے، کمزوری ہے کہ ہم برا مان کے اپنی بہن کو تار تار ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے. یہ ایسے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. یہ ایمان کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، یہ ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. وہ جو برا مانے گا وہ کسی حال سے کیسے بھی کر کے وہ کوشش کرے گا اس کو روکنے کے لیے، جو کہ سنن نسائی کی حدیث سمجھا دیتی ہے. جو 5009 حدیث نمبر ہے، اٹھا کے دیکھ لے اگر تصدیق کرنا ہے. جائیں sunna.com میں، وہاں پر چیک کر لے، یا تو آپ کے پاس کتاب ہے تو وہاں پر چیک کر لے، ٹھیک ہے. تو چیک کیجئے ضرور، اور
اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کیجئے، نہیں تو مسلمانوں کی ہستی ہی مٹا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی کتاب کو تھامیے مضبوطی سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، جس کو سمجھانے سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو کتاب اور سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو واحد سولوشن میں نے پیش کیا ہے اس کو سمجھے، غور فکر کرے اور علماؤں کے پاس رکھیں، کیونکہ بہت سارے باطل عالم پھیلے ہوئے ہیں جو ہم کو اصل دین سے روک رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔